میں بیٹھ کر تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج ایک مقصد کے تحت ایک ہدف کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اور 2027 کے پرخطر حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ 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 سلطان الشہداء فی الہند سیدنا سرکار مسعود غازی بہرائچی کی ارض مقدس پہ خون رلا دینے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف آپ سے چند ضروری باتیں کروں گا اور تقریر پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ 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 انسان کے دو پیر ہوتے ہیں، اگر اس کو ڈھکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ والا کھل جاتا ہے، اور اس کو ڈھکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ والا کھل جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی کون کون سی چیز پر روئیں، آج ہم اس قوم کی کون کون سے حالات کو بیان کر کر کے اپنے آنکھ کے آنسو بشکل خون بہائیں۔ اللہ 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 کے عزت کی قسم، اگر آج میرے مفتی اعظم عالم اسلام حیات ہوتے ظاہری لباس میں، کس میں؟ ظاہری لباس میں، تو خدا کی قسم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیتے علماء اس جملے پر، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیتے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور دشمن سن گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج حوالے کے اعتبار سے کوٹ کروں گا دنیا اسلام کی وہ عبقری شخصیت جس پر طارق بھائی جی جی جملے پر توجہ چاہوں، جی جی حوالے کے طور پر کوٹ کروں گا دنیا اسلام کی اس عبقری شخصیت کو جس پر جملے کا تر امتیاز جی کوٹ کروں گا اس عظیم شخصیت کو جس پر کیا بات ہے، کیا بات ہے، تنہا اسلام ہی کو نہیں، اللہ 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 تنہا اسلام کو ہی، اونلی اسلام ہی کو نہیں، جس شخصیت پر خود بانی اسلام کو بھی ناز ہے، ہائے ہائے ہائے، اسی شخصیت کا نام یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، اب آپ بول، سبحان اللہ، اس شخصیت کو کوٹ کروں گا اور آپ کے بگڑے ہوئے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، اللہ اللہ اللہ، اس امید کے ساتھ کہ میرے یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے اگر آپ کی دل کی گہرائیوں میں پہنچ جائیں تو اس کو مانند سونا چاندی، ہیرے جواہرات، لولو و مرجان،
जवाहर पारे समझ कर दिल की तिजोरी में कैद करके लेके जाना और ये कहते हुए जाना, या रसूल अल्लाह किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तारिफ भाई ने मेरे कान में एक बात कही कि बहराइच शरीफ बहुत करीब है, तो कि इशारा मैं कर दूं, बहराइच बहुत करीब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस बुनियाद पर, क्या बात है, क्या बात है। बहराइच बहुत करीब है इस बुनियाद पर कि वहां किसी बूढ़े ने जिहाद नहीं किया। उन्फवाने शबाब की दहलीज पर कदम रखते हुए दुनिया कुफ्र को ललकार के कहा था, ये मसूद खासी है, उमर फारूक आजम का गुलाम है, ये कितना जानता है, इस्लाम नहीं करने देगा, अपनी गर्दन तो कटा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, फैजाने सईदे सालार मसूद गाजी, उर्से मुक़द्दस, खतीबे एशिया यूरोप, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं बूढ़ा नहीं हुआ था, शबाब की दहलीज पे कदम रखा था, दुश्मन सामने खड़ा था, तो मैंने भी बता दिया, अल्लाह अल्लाह। अगर तुझे अपने तीरों तलवार पे नाज है तो मुझे अपने अहमद मुख्तार पे नाज है। वो अहमद मुख्तार जो खड़े जमीन पे होकर इशारा फरमाए तो हजारों किलोमीटर दूर का चांद अपने सीनों को दो टुकड़े कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दुनिया को एगलो देने वाला सूरज जिसको अपनी किरणों पर नाज है, अगर वादिये सहबा में इशारा कर दे तो पलट के वापस आ जाए। हाय हाय हाय। और मेरा बरेली का रजा बोला, क्या बात है, क्या बात है। हमारी आन बोला, हाय हाय हाय। हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, साहिबे कंजुल ईमान बोला, इब्ने नकी अली खान बोला, नबीरे रजा अली खान बोला, यानी इमाम अहमद रजा खान बोला। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी सिरासम, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह। बयान तो मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन क्या अपनी कौम को क्या सिखाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी तो हमारी कौम बेसिक सीख जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वुजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं, इसी को अगर सीख कर वो नमाज अदा कर ले सही से तो यही कामयाब व कामरानी की मंजिल पे। क्या कहने, क्या कहने। बाकी मरातिब व मराहिल तो बहुत दूर की बात, क्या बात, कुजा है। अल्लाह अकबर कबीर। तो मैं आज उस जात को कोट करूंगा और आपके जज्बात को मैं बेदार करने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। आज जो दिन गुजरा 22 जमादुल उखरा 1427 1447 22 जमादुल उखरा, आपको मालूम है किसका उर्स है? क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक रोना रोया जाता है हमारे स्टेजों से। उलमा तवज्जो करें, बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर लें, आप दुआओं से नवाज, तकरीर ना सुने लेकिन बस दुआओं से नवाज लें। मैं बड़ी काम की बातें कर रहा हूं। आज हमारे लोग रोना रोते हैं कि राफजियत फैल रही है, राफजियत फैल रही है। अल्लाह अल्लाह। जहां देखो राफजियत, जहां देखो राफजियत, जहां देखो राफजियत। मैं कहता हूं ये अवाम बाद में जिम्मेदार है, हम पहले जिम्मेदार हैं। हक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, वाह। हमने अपने मिंबरों से, अपने स्टेजों से, अपने मिंबरों से, अपनी महराबों से, अपने मुसल्लों से
اپنی درسگاہوں سے کتنا ذکر کیا صحابہ کا. اللہ 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 کون سے صحابہ؟ اللہ 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 Who is a صحابہ؟ کون صحابہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بولتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت کوٹ کر رہا ہوں، توجہ. کون صحابہ؟ کون سی جماعت ہے صحابہ؟ دنیا کے سارے ولی ایک طرف، سارے ولی ایک طرف، سارے ولی ایک طرف. آپ کو سکھا کے جا رہا ہوں. میں تقریر بیٹھ کے کرتا نہیں ہوں، لیکن صرف آج آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں. سارے ولی ایک طرف اور نبی کے صحابی ایک طرف. سب نہیں، ایک صحابی ایک طرف. کیا بات، پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں، اللہ اللہ اللہ. پھر بھی کوئی ولی نہیں. کیونکہ جو عبادت کر لے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور فضل ربی ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے. لیکن کتنی بھی عبادت کر لے، صبح قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ عبادت کرنے سے ولی بن سکتا ہے اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابی بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، حق خطابہ. واہ 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 واہ. صحابی بنانے کے لیے آج کے زمانے میں کوئی فیکٹری نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی ممبر نہیں، کوئی محراب نہیں، کوئی مصلی نہیں. صحابی تو وہ بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ جس کا چہرہ والضحا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کی زلفیں واللیل اذا سجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کا سینہ علم نشرح لکا صدرک ہے. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واہ 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 واہ. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کا کلام وما ينطق عن الهوى. واہ 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 واہ. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کے رخسار والفجر ہے. کون صحابی بناتا ہے؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ، جس کے بارے میں بریلی کے سوداگران سے قلم اٹھا کر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی بناتا ہے. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. توجہ. آج ہمارے ممبروں سے ذکر ہوا ہی نہیں، اللہ 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 اللہ. اور ہوا تو بہت کم ہوا. اللہ اللہ اللہ. پھر ہم روتے ہیں کہ آج رافضیت پھیل رہی ہے. گاؤں گاؤں رافضیت، شہر شہر رافضیت، دیہات دیہات رافضیت، اللہ اللہ اللہ. قریہ قریہ رافضیت، بستی بستی رافضیت. ہم نے کتنا ذکر کیا صحابہ کا، کتنا ذکر کیا ہم نے صحابہ کا. صحابہ ہیں کون؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. قرآن خطبہ پڑھتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اللہ فرماتا اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ان انصاری صحابہ کی طرف اور ان مہاجر صحابہ. اللہ 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 اللہ. کون صحابہ؟ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن خطبہ پڑھتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن خطبہ پڑھتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ماشاءاللہ. کون صحابہ جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ان صحابہ کا ذکر ہی نہیں ہوا. نتیجہ رافضیت نے اتنا تیز حملہ کیا، اللہ اللہ. کہیں تازیہ داری کی بنیاد پر، اللہ اللہ. کہیں نوحہ خانی کی بنیاد پر،
کہیں مرثیے کی بنیاد پر، کہیں ماتم کی بنیاد پر، کہیں چھریوں کی بنیاد پر، کہیں علم کی بنیاد پر، کہیں جلوسوں کی بنیاد پر. نتیجہ یہ نکلا ہماری اہل سنت والجماعت کے سینوں کے اندر صحابہ کی محبت پتہ ہی نہ چلی کہ صحابہ کہتے کسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہماری قوم گوئنگ ایسٹرے ہو رہی ہے. آخر ذمہ دار کون ہے؟ عزیزان ملت اسلام یہ ذرا سوچو تو صحیح. جب یہ صحابہ کا مقام ہے تو ان تمام صحابہ میں ایک صحابی ہے. توجہ کریں علماء، دعاؤں سے نواز دیں آپ. ان تمام صحابہ میں ایک صحابی ہے. میرے نبی کی حیات طیبہ میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت موجود تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ان صحابہ میں ایک صحابی ہے. وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابی کون ہے؟ وہ صحابی وہ ہے جو سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. وہ صحابی کون ہے جو حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ وہ صحابی کون ہے جو جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ وہ صحابی کون ہے جو خلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ وہ صحابی کون ہے جو ہجرت کے سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ جو غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ جو مکہ سے مدینہ کے راستے میں ساتھ ہے؟ جو مسجد قباء کے نرمار میں ساتھ ہے؟ جو مسجد نبی کی بنیادوں میں ساتھ ہے؟ جو مسجد نبی کی تعمیر میں ساتھ ہے؟ جو مسجد نبی کی زمین خریدنے میں ساتھ ہے؟ جو مصطفیٰ کے سفر میں ساتھ ہے؟ جو مصطفیٰ کی تبلیغ میں ساتھ ہے؟ جو مصطفیٰ کے قدم بقدم ساتھ ہے؟ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، احد میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، خندق میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تبوک میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، حنین میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرش مقدس. کیا کہنے، کیا کہنے. ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ. اب یہ بریلی والے ہمارے اعلیٰ حضرت بولے. کس کے اعلیٰ حضرت؟ ہمارے اعلیٰ حضرت. کس کے اعلیٰ حضرت؟ ہمارے اعلیٰ حضرت بولے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں. سبحان اللہ. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اندازہ لگاؤ جب صحابیوں کا یہ مقام ہے تو جو سید الصحابہ ہے. کیا بات ہے. بولو 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 بولو. جو سید الصحابہ ہے، اللہ اکبر، جو صحابہ کا سردار ہے، امیر قافلہ سالار ہے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، جو امت کا رہبر و رہنما ہے، وہی ہمارا تمہارا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی ابو بکر صدیق ہے، وہی ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. کون ابو بکر صدیق؟ کون ابو بکر صدیق؟ ہمارے بستی کا ایک شاعر کہتا ہے جب ہوا مسند نشین وہ جانشین مصطفیٰ. اللہ اللہ اللہ. جب ہوا مسند نشین وہ جانشین مصطفیٰ، ہر طرف ایک شور تھا صدیق اکبر زندہ باد. ہر طرف ایک شور تھا صدیق اکبر زندہ باد. اور ہماری بستی کا شاعر جب تیور میں آتا ہے تو طارق بھائی پکار کے کہتا ہے صدیق کا ادب سے یہاں نام لیجئے. علماء بول دیں صدیق کا ادب سے یہاں نام لیجئے. صدیق کا ادب سے یہ سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں ہے. یہ سلطنت رضا کی ہے، یہ سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں ہے. صدیق کا ادب سے یہاں نام لیجئے، یہ سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں. اسلام کے لیے ابو بکر نے کیا کام کیا؟ یہ سید الصحابہ ہے، صحابہ کا سردار ہے. اب سوچو اس نیلگو آسمان کے نیچے، اس فرش گیتی کے اوپر، تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج انہی کا یوم وصال ہے، آج انہی کا عرس مقدس ہے. ہم اس اللہ والے کا عرس مقدس مناتے ہیں. یہ عرس بعد میں ہے، پہلے ابو بکر صدیق کا سبحان اللہ، عرس ہے. سبحان اللہ. 22 جمادی الاخری کو اسی ذات کا عرس ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
ایک بات یہیں پر دماغ میں آ رہی، پھر اس کے بعد طارق بھائی گفتگو آگے کروں. جی اعلیٰ حضرت کے گنبد کو کیا کہو گے؟ گنبد رضا. گنبد اعلیٰ. بولو کیا بولو گے؟ گنبد رضا. بولو کیا بولو گے؟ سید سالار مسعود غازی بہراچی رضی اللہ تعالی عنہ کے گنبد کو کیا بولو گے؟ گنبد مسعودیہ. سیدنا سرکار سلطان الاولیاء فی الہند خواجہ غریب نواز کے گنبد کو کیا بولو گے؟ گنبد چشتیہ. علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے گنبد کو کیا بولو گے؟ گنبد صابریہ. حضرت محبوب الہی نظام الدین کے گنبد کو کیا بولو گے؟ گنبد محبوب الہی. حضرت قطب الدین کے گنبد کو کیا بولو گے؟ گنبد قطب الدین بختیار کاکی. لیکن طارق بھائی اور علماء ذوی الاحترام اس جملے پر ذرا توجہ کریں اور اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیں. اللہ اکبر کبیرہ. غوث اعظم کے گنبد کو کہا جاتا ہے گنبد غوثیہ. غریب نواز کے گنبد کو کہا جاتا ہے گنبد چشتیہ. اعلیٰ حضرت کے گنبد کو کہا جاتا ہے گنبد رضویہ. مفتی اعظم کے گنبد کو کہا جاتا ہے گنبد رضویہ. تاج الشریعہ کے گنبد کو کہا جائے گا گنبد تاج الشریعہ. بختیار کاکی کے گنبد کو کہا جاتا ہے گنبد بختیار کاکی. لیکن قربان جاؤ ابو بکر کے گنبد کو. اے ابو بکر تیرے گنبد کو کیا کہا جائے گا؟ علاء الدین کے گنبد کو ان کے نام سے یاد کیا جائے گا. نظام الدین کے گنبد کو ان کے نام سے یاد کیا جائے گا. محبوب الہی کے گنبد کو ان کے نام سے یاد کیا جائے گا. لیکن ابو بکر تیرا گنبد کیا ہے؟ ابو بکر تیرا گنبد کیا ہے؟ تو آواز آئی ارے دنیا جتنے ولی ہیں ان کے گنبد جو ہیں ان کے نام سے یاد کیے جائیں گے. لیکن میرا گنبد وہی ہے جو گنبد خضرا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ اول، خلیفہ اول عرش مقدس. کیا کہنے بابا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گنبد خضرا کے سائے میں لیٹے ہیں ابو بکر. واہ 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 واہ. کس کے سائے میں؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا کے سائے میں لیٹے ہیں ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ. جب تم سے پوچھا جائے گا ابو بکر کے گنبد کو کیا بولو گے تو ہم تو یہی کہیں گے ارے گنبد خضرا میں جو لیٹے ہیں محبوب رب عرش انہی کے پہلو میں لیٹا ہے ابو بکر، انہی کے پہلو میں لیٹے ہیں حضرت عمر. تو جو میرے آقا کا گنبد ہے وہی ابو بکر عمر کا سبحان اللہ. محبوب رب عرش ہے. بہت عمدہ. قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی. اللہ یہ وہ ابو بکر ہے. لیکن نہیں، ابھی اور سمجھو کون ابو بکر ہے، کون مصطفیٰ کے جانشین ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری اعتبار سے جملہ دہراؤ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. نہ جانے یہ کون سا جملہ نشر کر دیں، ہے نا، کون سا جملہ نشر کر دیں. بولو بھائی بولو، آپ بولو سوشل میڈیا والو. ظاہری اعتبار سے، کون سے اعتبار سے؟ ظاہری اعتبار. بولو سب بولو. ظاہری اعتبار سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس امت کو جس نے سنبھالا ہے، اسلام کو جس نے آگے بڑھایا ہے، کشتی اسلام کو جس نے کنارے لگایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے میرے نبی کا وفادار ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں. جب ہجرت کی رات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار سے کہا تھا اے ابو بکر صدیق ایک دن وہ آئے گا جو مجھے کعبۃ اللہ چھوڑنا پڑے گا، جہاں میں پیدا ہوا اس سرزمین کو چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اے ابو بکر جب میرے رب کا حکم ہوگا تو میں کعبے کو چھوڑ دوں گا، جب میرے رب کا حکم ہوگا تو میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں گا. حضرت ابو بکر نے آقا سے کہا تھا اے میرے آقا، اے میرے داتا، اے میرے ماں باپ، اے میرے ملجا، اے میرے محسن، اس ہجرت کے سفر میں کیا یہ آپ کا غلام بھی ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ناز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ محبوب و محب کی باتیں ہیں، یہ پیارے اور پیارے کی باتیں ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے کہا اے میرے آقا اس سفر میں سعادت مجھے ملے گی ساتھ رہنے کی، اے میرے آقا
آقا کہ ہم رکابی کا مجھے شرف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے میرے آقا اس ہجرت کے مقدس سفر میں کہ میں آپ کے ہم رکاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام احمد، امام الانبیاء والمرسلین، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے، ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے، اس لیے کہ سفر میں تم میرے ساتھ تھے۔ جب میں نے مکہ کی دھرتی پہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سب نے مجھے جھٹلایا تھا، لیکن ابو بکر تم نے مجھے اپنایا تھا۔ اے ابو بکر جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر تم نے کہا تھا اے میرے آقا میں آپ کو مانتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر، جب ابو جہل نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جب عتبہ نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جب شیبہ نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جب ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ میں نبی نہیں مانتا، جب ابو البختری جیسے جہنمی کتے نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جب مکہ کی آتنکوادیوں نے کہا محمد میں آپ کو نبی نہیں مانتا، جب مکہ کے غنڈوں نے کہا تھا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اے ابو بکر اس وقت جب میں نے تمہارے سامنے کلمہ رکھا تھا تو تم نے کہا تھا آقا کلمہ پڑھانا آپ کا کام ہے، کلمہ پڑھنا یہ میرا کام ہے، اور دنیا کو بتا دوں گا کلمہ پڑھانے والا محمد الرسول اللہ ہے، اور کلمہ پڑھنے والا ابن ابو قحافہ ابو بکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ اول، سردار صحابہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ آج ان کا عرس ہو رہا ہے لیکن آج بھی ہمارے اسٹیجوں سے ذکر نہیں۔ کب ہوگا ذکر؟ اللہ 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 اللہ، کب ہوگا ذکر؟ خدا کی قسم ان کا احسان ہے اسلام پر، میں حدیث پیش کروں گا ابھی، ان کا احسان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے، اللہ اللہ اللہ، میرے ساتھ ہو گئے میرے طارب بھائی جی، ایک جملہ بڑا تحقیقی بول رہا ہوں، اشارہ کروں گا۔ یہ رافضی کہتے ہیں کہ نبی کے وصال کے بعد تمام صحابہ معاذ اللہ پھر گئے تھے۔ معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، سب پھر گئے تھے۔ ان ظالموں سے پوچھو سب پھر گئے تھے تو ذرا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق سب پھر گئے تھے تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ کی آیت کریمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور جب سب پھر گئے تھے تو کیا میرے آقا کو نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر بھی پھر جائے گا معاذ اللہ؟ اللہ 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 اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کیا میرے آقا کو نہیں معلوم تھا ابو بکر بھی پھر جائے گا؟ ابے ظالموں، میرے آقا نے ہجرت کے سفر میں ساتھ رکھ کے بتا دیا جب سفر خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سفر کیا ہوتا ہے؟ خطرناک، پرخطر ہوتا ہے، تو اس پرخطر سفر میں کسی غدار کو ساتھ نہیں رکھا جاتا، ابو بکر جیسے وفادار کو ساتھ رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، فیصلہ تو مصطفیٰ کے سفر ہجرت نے کر ہائے دیا۔ ہائے، تو کہتا یہ چائے والے سے کوئی بعد میں بیچے، یہ بازار نہیں ہے، اس سے کہنا بعد میں بیچنا ہے، اچھا یہ نبی کا میلاد ہے، نبی کی محفل ہے، جاؤ بعد میں چائے بیچنا آدھا گھنٹے کے بعد۔ ہجرت کے سفر میں میرے آقا نے ابو بکر کو ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ میرا ابو بکر ظالموں تمہارے کہنے سے غدار نہیں، جس کو مصطفیٰ سفر میں ساتھ رکھیں وہ ابو بکر وفادار ہے۔ واہ 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 واہ، تم کیا کہو گے؟ میرے آقا نے سرٹیفکیٹ دے دیا، سبحان اللہ، اور آقا نے بھی دیا اور پروردگار عالم نے بھی سرٹیفکیٹ دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لو قرآن کا ایک سرٹیفکیٹ سن لو، قرآن کی ایک آیت سن لو۔ ابو بکر کے بارے میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو اور کمزور صحابہ کو جو غلام تھے کفار کے ان کو خرید کے آزاد کیا تو مکہ کے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہا تھا کہ ابو بکر کے اوپر ان کا کوئی احسان ہوگا، اللہ اللہ اللہ، ان کا کوئی احسان، احسان ہوگا۔
मेरे रब की रहमत को प्यार आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल कुरान ले जाओ ताकि सुबह क़यामत तक अबू बकर पे इल्जाम लगाने वालों के मुंह पे ताला लग जाए कि इल्जाम लगाना तुम्हारा काम है, अबू बकर की तारीफ फरमा देना ये खुदा का कलाम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान की आयत करीमा नाजिल हो गई, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ल लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसी आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, उस पर तो किसी का एहसान नहीं जिसका वो बदला दे। अबू बकर जो भी करता है अल्लाह की रजा के लिए करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जात का नाम है अबू बकर। अल्लाह माशाअल्लाह। हिजरत की रात में मुस्तफा के साथ है। आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर मेरे साथ हो गए। सुभान अल्लाह। सरकार घर से निकले, बिस्तर पर किसको सुलाया? हजरत अली मुर्तजा को सुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली सो जाओ, अली सो जाओ, सो जाओ। जुमला दोहरा हूं, अली सो जाओ। जो ये कहते हैं नबी कुछ नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हिजरत की रात में हजरत अली को सुनाने के लिए मेरे आका ने बता दिया कि अली सो जाओ, कल सुभान अल्लाह मक्का वालों की चीजें अमानतें वापस करके मदीना वापस आना है। तो अली ने बता दिया अरे आज की रात तो मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि आज की रात जिंदगी का सर्टिफिकेट देने वाला मुस्तफा जाने रहमत है। आका ने कह दिया तुम जिंदा रहोगे और मदीना भी वापस आओ। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये अकीदा है सहाबी का। हजरत अली से इंट्रोडक्शन, हजरत अली से जब पूछा गया कि आपको नींद कैसी आई थी उस रात में, तो कहा बड़ी मीठी नींद आई थी। हमेशा तो खतरा रहता था कि मौत कब आ जाए, लेकिन इस रात में तो जिंदगी की जमानत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया कि अली आना है मदीना। सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा जो कह दे वो हो जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आओ देखो, हिजरत की रात में चले हजरत अबू बकर किसके साथ? मुस्तफा के साथ चले। किसके साथ चले? किसके साथ चले? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, हजरत अबू बकर भी साथ हैं। जब मक्का शरीफ से निकले, काबा शरीफ को हसरत भरी निगाह से जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मेरे आका आगे चलने लगे। अब हजरत अबू बकर ने कहा आका आपसे एक गुजारिश है, मेरे दाता आपसे एक गुजारिश है, मेरे माँ बाप मलजा आपसे गुजारिश है। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बोलो अबू बकर कहना क्या चाहते हो? कहा आका ये जिस गार में आप तशरीफ ले जा रहे हैं जिसका नाम गारे सौर है, आका ये खारदार रास्ता है, पुरखतर रास्ता है। ऐ मेरे आका आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएं। सुभान अल्लाह। कई किलोमीटर ऊंचाई पर वो गार है, नुकीले पत्थरों का गार है, जहां पर अकेला चलना दुश्वार है। वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने कांधों पर मुस्तफा जाने रहमत को बिठा लिया। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके कांधों पर तशरीफ फरमा है? हजरत अबू बकर के कांधों पर तशरीफ फरमा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये नबी का वफादार जा रहा है, नबी का दोस्त, नबी का यार जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों के कांधे पर सवार है। जब गारे सौर की मंजिल आई, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये कहते हैं कि वो बदल गए थे। अबे जालिमो तुम बदले हो, वो नहीं बदले हैं। अगर वो बदल जाते तो दुनिया का निजाम ही दरहम बरहम हो जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के कांधे से नीचे तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर ने कहा आका एक गुजारिश और है, अगर गुलाम की कबूल हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया
अबू बकर बोलो कहना क्या चाहते हो? हजरत अबू बकर ने कहा सरकार इस गार में आराम फरमाएंगे क्या? मेरे आका ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ अबू बकर हमें यहीं पे आराम करना है, हमें यहीं पर रुकना है, क्योंकि दुश्मन हमारे ताक़ुब में लगा होगा, दुश्मन हमारा पीछा कर रहा होगा। अबू बकर की कुर्बानियां तो देखो, अबू बकर की जानिसारियां तो देखो, अबू बकर की हिम्मत और मोहब्बत रसूल तो देखो। हजरत अबू बकर ने कहा आका क्या यहीं आराम फरमाना है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ अबू बकर यहीं। तो हजरत अबू बकर ने कहा आका एक गुजारिश है, अपने गुलाम की एक गुजारिश कबूल कर लीजिए। आका ने फरमाया बोलो मेरे प्यारे अबू बकर। हजरत अबू बकर ने कहा आका न जाने कब से ये गार वीरान पड़ा है, सरकार कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई मूजी जानवर हो, आपको तकलीफ पहुंचा दे, आपको गुजंद पहुंचा दे। मेरे आका कहीं आपके तने नाज में कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। आका मुझे ये गवारा नहीं होगा। एक आशिक सादिक की तमन्ना देखो, एक महबूब की तमन्ना देखो, एक गुलाम की तमन्ना देखो अपने आका के प्रति। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर कहना क्या चाहते हो? हजरत अबू बकर ने कहा ऐ मेरे आका ये वीरान गार है, पता नहीं इसमें कौन सा मूजी जानवर होगा, कहीं आपको गुजंद ना पहुंच जाए, कहीं आपको तकलीफ ना हो जाए। ऐ मेरे आका मुझे इजाजत दो, पहले मैं इस गार के अंदर जाऊं, पहले इसकी सफाई तो कर दूं, इसकी तमाम झाड़ियों को खत्म तो कर दूं। मेरे आका खुदा की कसम अबू बकर की यादा मुस्तफा को पसंद आई। मुस्तफा के दिल से क्या दुआ निकली होगी, मौला जो मेरा वफादार मुझसे इतना प्यार करता है, मौला तू फरिश्तों की जबानों पर इसके नाम का वजीफा करा दे। ऐ मौला तू कायनात में इसके नाम का वजीफा करा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, गारे सौर के अंदर गए। मक्का शरीफ के अंदर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर गुफा है, उसी गुफा का नाम गारे सौर है, उसी को सौर का गार कहा जाता है, सौर की गुफा कहा जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ ले गए, उसको साफ किया, अपना कपड़ा फाड़ फाड़ कर जितने सुराख थे सबको बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सारे गार के सुराख बंद हो गए, अब आशिक ने आवाज दी, अब दीवाने ने आवाज दी, अब मतवाले ने आवाज दी, अब शहदाई ने आवाज दी आका अंदर तशरीफ ले आए, गार की सफाई हो चुकी है। अब रहमतुल लिल आलमीन वद्दुहा चेहरे वाले रसूल, वल्लैल इदा सजा की जुल्फों वाले रसूल, अलम नशरा के सीने वाले रसूल, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा की आंखों वाले रसूल, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा रसूल, सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जंदे अर्जमंद रसूल, सैयदना अब्दुल्लाह के लाडले रसूल, हलीमा सादिया की गोद के पाले रसूल, बल्कि पलट के जुमला बोलूं हजरत आदम के सरदार रसूल, हजरत नूह के सरदार रसूल, हजरत ज़करिया के सरदार रसूल, हजरत यहया के सरदार रसूल, हजरत जुल्किफ्ल के सरदार रसूल, तमाम पैगंबरों के सरदार रसूल, हजरत जिब्राइल के सरदार रसूल, हजरत मीकाईल और इसराफील के सरदार रसूल, कायनात के सरदार रसूल। अब किसमें तशरीफ लिए जा रहे हैं? गारे सौर में जा रहे हैं, गारे सौर में जा रहे हैं, एक गुफा में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों का इमाम है, जो तमाम रसूलों का इमाम है, जो कायनात का सरदार आजम अल्लाह ने जिसको बनाकर भेजा। एक जुमला कह दूं कौन मेरे आका हैं? आओ कुरान की जबान से पूछ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम को खिताब किया तो अल्लाह ने फरमाया या आदम, हजरत आदम को या आदम कह के पुकारा, उनका नाम लेकर खिताब किया। हजरत जकरिया को जब अल्लाह ने खिताब किया, अल्लाह ने फरमाया या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाह ने या जकरिया उनका नाम लेके खिताब किया। जब हजरत यहया की बारी आई, अल्लाह ने हजरत यहया को खिताब किया या यहया खुज़िल किताब, हजरत यहया का नाम लेकर खिताब किया। हजरत ईसा को जब खिताब किया या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का कह के खिताब किया। लेकिन इन उलमा की मौजूदगी में, इन दर्जनों कैमरों की मौजूदगी में, इन यूट्यूबरों के सामने अहमद रजा मंजरी बाबांगे दुहल पुकार के कहेगा हजरत आदम को खिताब हुआ उनका जाती नाम लेकर, हजरत जकरिया को खिताब किया अल्लाह ने उनका जाती नाम लेकर, हजरत यहया को खिताब किया अल्लाह ने उनका जाती नाम लेकर। लेकिन तारिफ रजा सुन लो, स्टेज के जिम्मेदार उलमा सुन ले, मीडिया वालों सुन लो, कुरान की 6666 आयत करीमा में कहीं नहीं दिखा सकता कोई मौलवी अल्लाह ने या मोहम्मद कह के पुकारा हो। खुदा की कसम जब भी मेरे रसूल को खिताब किया तो या अय्युहन नबी कह के खिताब किया, या
अय्युहा रसूल कह के खिताब किया, कहीं ताहा कह के खिताब किया, कहीं यासीन कह के खिताब किया, कहीं मुज़म्मिल कह के खिताब किया, कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के खिताब किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कुरान की 6666 आयतें करें, ये मुल्ला क्या बताएगा। अल्लाह ने तुम्हें दर्स दे दिया मेरे नबी को कैसे पुकारना। या मोहम्मद नहीं मिलेगा पूरे कुरान में, मिलेगा तो या रसूल अल्लाह मिलेगा, या अय्युहन नबी मिलेगा, या अय्युहर रसूल मिलेगा, या अय्युहल मुज़म्मिल मिलेगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर मिलेगा। अरे जिनको नाम लेकर खिताब किया जाता है वो अंबिया हैं, और जिनका सिफात से खिताब किया जाता है वो अंबिया के सरदार मोहम्मदुर रसूल। बहुत उम्दा, बहुत शान है मेरे आका की, बहुत उम्दा। अब वो रसूल कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं? गारे सौर में। अल्लाह, गार साफ हो चुका है। अब अंदाजा लगाओ, जो गार हजारों साल से वीरान हो, क्या पता कैसा कैसा मूजी जानवर होगा। अल्लाह अल्लाह। आज के जमाने में कोई कुर्बानी देगा? मुरीद अपने पीर के लिए नहीं, हक है, हक है। शागिर्द अपने उस्ताद के लिए नहीं, मुअज्जिन मुक्तदी अपने इमाम के लिए नहीं। मुक्तदी तो वैसे ही चाहेगा अल्लाह अल्लाह, किसका ऐन गैन हो जाए अल्लाह, ताकि दूसरा लाया जाए, है ना? चाहेगा कारी साहब, हैं? लेकिन सुभान अल्लाह, ये यार गार है मुस्तफा का, ये वफादार है मुस्तफा का, हजारों साल से वीराना गार है। कहते हैं आका पहले मैं जाऊंगा, ताकि कोई तकलीफ होगी तो मुझे होगी, मेरे आका को नहीं। अल्लाह, आज किसका उर्स है? सुभान अल्लाह, किसका उर्स है? आज अगर उसके उर्स पर उसका जिक्र ना किया जाए तो हमारी हिरमा नसीबी है। क्या कहने, क्या कहने हैं? हजरत अबू बकर अंदर, अब मेरे आका भी अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाह, हजरत अबू बकर दो जानू होकर बैठ गए। किसमें? गारे सौर में। किसमें? गारे सौर में। बोलो, गारे सौर में। किसमें? गारे सौर में बैठ गए। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। हाय हाय हाय, हामिलाने अर्श के फरिश्तों ने झुक झुक कर सलामी पेश की होगी। हाय हाय हाय, कायनात ने अकीदत और मोहब्बत के हारों फूल उस मंजर में निछावर किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोद अबू बकर की है। तारिफ भाई एक जुमला जहन में गर्दिश कर रहा है, वाह, सुन लीजिएगा जी। अब ये सुने ना सुने, मैं अपने उलमा की मोहब्बतों को पेश कर रहा हूँ। अल्लाह, ये सुने ना सुने। इधर गारे सौर में अबू बकर की गोद और मुस्तफा का सरे अनवर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सरे अनवर, अबू बकर की गोद में आका का सरे अनवर। पलट के जुमला बोलूं, सहाबा के सरदार की गोद में अल्लाह अल्लाह, नबियों के सरदार का सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम हो रहा है। पलट के दूसरा मंजर देखें, क्या कहने। इधर बाप की गोद में, इधर बाप की गोद है। किसकी गोद है? बाप की गोद। उधर बेटी की गोद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसकी गोद है? मंजर देखो, माजी में जाओ, माजी में जाओ, पता ही नहीं हमारी कौम को। माजी में जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी एतबार से, कौन से एतबार से? जाहिरी एतबार। यूट्यूबरों कौन से एतबार से? थोड़ से बोलो, जाहिरी है, तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड होना चाहिए इसमें। कौन से एतबार से? मेरे आका का जाहिरी एतबार से दुनिया से रुखसती का सफर तैयार है। सरकार का सरे अनवर है। क्या कहने, क्या कहने। किसकी गोद में? किसकी गोद में? उसी वफादार बाप की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका की गोद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान चल रहा है, वाह वाह। गौर तो करें, उधर बाप की गोद में मुस्तफा का सर, इधर उसी बाप की बरगुजीदा बेटी सैयदा आयशा जो उम्मुल मोमिनीन है, उनकी गोद में मुस्तफा जाने रहमत का सर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अब एक जुमला बोलूं, अरे वहां पर बाप की गोद में सानियत नैने इज़हुमा फिल गार की आयते करीमा नाजिल हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। सानियत नैने इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना की आयते करीमा नाजिल हो रही है। किसकी गोद में? अबू बकर की गोद में मुस्तफा का सर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उधर सरकार का आखिरी जाहिरी एतबार से सफर तैयार है। गोद है उम्मुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, सैयदा
ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، حافظہ، محدثہ، مفکرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کون سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں؟ جو ابو بکر کی بیٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی بیوی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا مقام فقاہت کیا ہے معلوم ہے؟ 2200 حدیثیں۔ کتنی؟ 2200 کتنی؟ 2200 2200 حدیثوں کی یہ حافظہ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2200۔ یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی، ان کو صحیح سے کلمہ بھی یاد نہیں، اللہ اللہ۔ ان کو صحیح سے وضو کا طریقہ بھی یاد نہیں، اللہ ماشاءاللہ، ان کو صحیح سے اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ ان کو پتہ ہی کیا ہوگا۔ ابھی تو میلہ لگا نا، میلے کی گلیاں گھومی ہوں، کل بہرائچ کا سید سالار مسعود غازی کا عرس آئے گا، اس میں خوب چکر لگے۔ کاش میری بہنوں تم اپنے گھر میں وضو کے فرائض سیکھ لیتی، غسل کے فرائض سیکھ لیتی، تم نمازوں کو سیکھ لیتی، روزہ رکھا کیسے جاتا ہے اس کے مسائل کو سیکھ لیتی، تو تمہاری گود میں جو بچہ تربیت پاتا، تمہاری گود میں جو بچہ پرورش پاتا، تمہاری آغوش محبت میں جو بچہ تربیت پاتا، جو آنکھیں کھولتا تو یہ دیکھ لیتا جب میری ماں شریعت کے مطابق وضو کر رہی ہے، جب میری ماں شریعت کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے، تو بچہ بھی شریعت کا وفادار ہو جاتا، مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن تم نے شریعت کو چھوڑا، تم نے مصطفیٰ کے کردار کو چھوڑا، تم نے سیدہ فاطمہ کے کردار کو چھوڑا، تم نے ام المومنین کے کردار کو چھوڑا، سیدہ خدیجہ کے کردار کو چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا تمہارے بیٹے تمہارے نہ رہے، تمہاری اولادیں تمہاری نہ رہی، تمہارے لخت جگر تمہارے نہ رہے۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے بیٹے تمہارے وفادار ہو تو ام المومنین سیدہ خدیجہ کے کردار پہ عمل کرو، سیدہ عائشہ کے کردار پہ عمل کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پہ عمل کرو، مصطفیٰ کی بیٹیوں کے کردار پہ عمل کرو، مصطفیٰ کی شہزادیوں کے کردار پہ عمل کرو، مصطفیٰ کی لاڈلیوں کے کردار پہ عمل کرو، فاطمہ کی پودی سیدہ سکینہ کے کردار پہ عمل کرو۔ خدا کی قسم سکینہ کے کردار پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے بچوں کو کامیابی دینا یہ خدا کی شان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی گود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا سر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے، محو آرام ہے میرے آقا۔ یکا یک میرے آقا کی چشمان مبارک کھل گئی، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا کی چشمان نبوت کھل گئی، آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا، ابو بکر کیا ہو گیا، اے میرے پیارے ابو بکر کیا ہو گیا؟ ذرا انداز خطاب تو دیکھو، انداز تکلم تو دیکھو، محبت بھرے انداز میں دیکھو۔ حضرت ابو بکر سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابو بکر کیا ہو گیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا اے میرے آقا کسی نے میرے پیر میں ڈس لیا ہے، کسی نے میرے پیر میں کاٹ لیا ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق آقا میری آنکھ سے آنسو گر گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش مارتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا پیر تو ہٹاؤ۔ جب حضرت ابو بکر نے پیر ہٹایا تو سانپ نکل کے باہر آ گیا، اژدہا نکل کے باہر آ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا اے سانپ تو جانتا نہیں یہ میرا یار ہے، تجھے معلوم نہیں یہ میرا وفادار ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ منافق تھے معاذ اللہ۔ ارے ابو بکر تو منافق نہیں، تم ضرور منافق ہو۔ ابو بکر تو جنتی تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن تم خدا کی قسم جہنمی ہو، تمہیں جنت کوئی نہیں دلائے گا، کیونکہ جنت کا جو ٹکٹ علی بانٹے گا وہ اسی کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ۔ کیا اور کرو، تم کیا سمجھتے ہو ظالموں؟ تم ابو بکر کو منافق کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کرو گے، کوئی پکڑے گا نہیں تمہیں۔ خدا کی قسم ابو بکر کے غلام موجود ہیں، ابو بکر کے دیوانے موجود ہیں، ابو بکر کی ناموس پہ مرنے والے مٹنے والے موجود ہیں۔ حق ہے، جب تک یہ چاند و سورج رہے گا ابو بکر کی عظمت کی حفاظت کرنے والا سنی مسلمان رہے گا۔ بے شک بے شک۔ آقا نے فرمایا ہٹاؤ، سانپ نکل کے آیا۔ کہا تو نے میرے ابو بکر کو کیوں کاٹا؟ اللہ اللہ۔ کہا آقا یہی آپ کے دیوانے تھوڑی ہیں، میں بھی تو آپ کا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو بولو بولو، مت سنو، تم خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ آقا میں بھی تو آپ کا دیوانہ ہوں،
سرکار بہت زمانہ پہلے میں نے سنا تھا نبیوں کا تاجدار آئے گا، ہائے 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 اسی غار میں آئے گا، اس دن سے دیدار کی تمنا لیے ہوئے یہاں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی دن سے دیدار واہ کی واہ واہ تمنا لیے بیٹھا ہوں میرے آقا۔ واہ۔ لیکن جب ملاقات کا وقت آیا، جب وصال کا وقت آیا، جب دیدار کا وقت آیا تو راستہ بند پایا۔ سرکار میری فطرت ہے میں نے کاٹ لیا، اب پہلے جب میں نے آپ کا دیدار کر ہی لیا ہے تو آپ کے جو دوست کو میں نے کاٹا اس کی جو چاہے سزا دے دیں۔ ہائے 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 اللہ وہ اللہ، سانپ بھی جانتا تھا یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، ہائے ہائے ہائے، ارے وہ جانور ہو کر جانتا تھا ابو بکر کا مقام، یہ اپنے آپ کو انسان کہنے والا بھی نہیں جانتا مقام ابو بکر۔ اس سانپ سے عبرت حاصل کر لے جس نے کہا تھا آقا اگر یہ آپ کا دیوانہ ہے تو میں بھی تو آپ کا دیوانہ۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کون سمجھائے نقل کے اندھوں کو، سانپ نے بھی کہہ دیا تھا۔ کیا کہنے، کیا اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا کا دریائے کرم جوش مارتا ہے، میرے سرکار نے لعاب دہن نکالا، آب دہن مبارک نکالا، ابو بکر کے اس جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ زخم تھا۔ سبحان اللہ، ادھر لگایا ادھر اللہ نے شفائے تام عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، دنیا کے کسی مرہم میں وہ شفا نہیں، دنیا کے کسی ملم میں وہ شفا نہیں، دنیا کی کسی پٹی میں وہ شفا نہیں، دنیا کے کسی سرجن کے پاس وہ شفا نہیں جو میرے آقا کے آب دہن مبارک میں شفا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ معاملہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر مکہ کے کافر آقا کو تلاش کرتے کرتے وہیں غار کے منہ پہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر کو خوف ہو گیا، حضرت ابو بکر کو ڈر لگنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے آقا کو دیکھ کر یہ لوگ گرفتار نہ کر لیں۔ اب بولو ابو بکر کے اندر ڈر کس کے لیے پیدا ہوا؟ اپنے آقا کے لیے، کہیں آقا کی گرفتار نہ کر لیں، کہیں میرے داتا کو گرفتار نہ کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبوب و محب کی بات ہے، یہ عاشق و معشوق کی بات ہے، یہ دیوانے و متوالے کی بات ہے، یہ شمع اور پروانے کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر کے دل میں یہ خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا کو یہ لوگ دیکھ نہ لے، گرفتار نہ کر لیں۔ یہ دل میں خوف پیدا ہوا، میرے رب کی رحمت کو پیار آ گیا۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت کو پیار آ گیا۔ بلبل سدرہ آ گئے، طائر سدرہ آ گئے، سید الملائکہ آ گئے، حضرت جبرائیل آ گئے، قرآن کی آیت کریمہ لے کر آ گئے۔ کس کی شان میں؟ ابو بکر کی شان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر کا ذکر مٹے گا نہیں کیونکہ قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے، تو جب قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے تو ذکر ابو بکر بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ابو بکر کے دل میں خوف ہوا کہیں میرے آقا کو گرفتار نہ کر لیا جائے، ادھر بلبل سدرہ آ گئے، آیت کریمہ لے کر آ گئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا، اپنے صاحب سے فرمایا، اب بتاؤ اس غار ثور میں کون صاحب تھا؟ حضرت ابو بکر ہی تو تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مصطفیٰ کا وہ کلام نشر کرتا ہے، لا تحزن، تم غم مت کرو، فکر مت کرو، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مقام ہے ابو بکر کا، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ اب بولو قرآن کی زبان سے جب یہ ثابت ہو گیا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو قحافہ کے لاڈلے کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سید الصحابہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ پہلے خلیفہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ظالم کچھ بھی کر لے کچھ نہیں کر سکتے ابو بکر کا، کہ ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کی تاریخ میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اتنا نہیں، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ بھی نازل فرمایا۔ اب بتاؤ یہ سکینہ کس پر نازل فرمایا؟ یہ سکون کس پہ نازل فرمایا؟ ارے میرے نبی تو سکون سے تھے، نبی کو تو کسی کا خوف نہیں تھا، نہ ابو جہل کا خوف تھا، نہ عتبہ کا خوف تھا، نہ گرفتاری کا خوف تھا۔ یہ کس کو خوف تھا؟ خوف تھا تو ابو بکر کو تھا۔ ابو بکر کا خوف دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کا سکینہ بھی نازل فرمایا۔ اب جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سکینہ نازل ہو وہی ابو بکر صدیق ہے، وہی پہلا خلیفہ ہے، وہی مصطفیٰ کا جانثار ہے، وہی آقا کا وفادار ہے، وہی اسلام کا علمبردار ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقی سید المتقی، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں یہ وہ امیر المومنین ہے۔ اب اور تھوڑا سا آگے چلو، 5 منٹ کی گفتگو اور سن لو، اس کے بعد میں تقریر ختم کرتا ہوں، چونکہ
क्योंकि आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक है, 22 जमादुल उखरा की तारीख है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अब मुस्तफ़ा के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ को हिजरत करके जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुंचने वाले थे, उससे पहले एक बस्ती पड़ती है जिसका नाम कुबा है। क्या नाम है? कुबा। क्या नाम है उस बस्ती का? कुबा नाम है। उस कुबा बस्ती में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रुके हैं, मेरे आका भी रुके हैं। किस सहाबी के घर रुके? कुलसूम बिन हिदम के घर में रुके। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहां पर चले। वहां पर एक मस्जिद बनवाई जिस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा रखा गया। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को साथ लेकर मदीना शरीफ जाते हैं। एक अहम बात सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूं, फिर कभी आऊंगा तो आगे का बयान करूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंच गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, नाम याद रखो, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। नाम क्या है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे। चंद दिनों रहे, फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाए। कहा मस्जिद बनाई जाए? अल्लाह के हबीब का इरशाद फरमाना था। अबू बकर ने कहा आका हम तैयार हैं। जगह तलाश की गई तो एक जगह का इंतखाब किया गया। पूछा ये जगह किसकी है? तो बताए ये दो छोटे छोटे बच्चों की है जो यतीम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान जाओ तारिफ रजा, आज अबू बकर का एहसान इस उम्मत पर कितना है, कितना अबू बकर का एहसान है इस उम्मत पर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया, दोनों यतीम थे। आका ने इरशाद फरमाया ऐ बच्चों ये जमीन हमें दे दो, हम यहाँ एक मस्जिद बनवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बच्चों ने कहा आका हम तैयार हैं, मौला हम तैयार हैं, दाता हम तैयार हैं, मेरे मोहसिन हम तैयार हैं। मेरे आका ने फरमाया इसकी कीमत लेना पड़ेगी। उन बच्चों ने कहा नहीं नहीं आका हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे। लेकिन मेरे आका का दरिया करम जोश मार देता है। आका का दरिया करम जोश मारा। मेरे आका ने अबू बकर से कहा अबू बकर ताले हाँ हुना, अबू बकर इधर आओ। हजरत अबू बकर आए। कहा क्या हुक्म है मेरे आका? मेरे आका इरशाद फरमाइए कुर्बान जाओ अबू बकर की सदाकत पर। और पूरा मजमा इस्तकबाल करे इस जुमले पर सुभान अल्लाह की सदाओं से। हजरत अबू बकर से मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर ये जगह जो है इन दो बच्चों की है, हम यहाँ मस्जिद बनवाएंगे लेकिन ये बच्चे फ्री में देने को तैयार हैं, हम फ्री में नहीं लेंगे। अबू बकर ने कहा आका हुक्म क्या है गुलाम के लिए? कहा अबू बकर इस जमीन की कीमत तुम अपनी जेब से अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमीन की कीमत से अदा करो, अपनी जेब से अदा करो। सुभान अल्लाह। आज मस्जिद नबवी शरीफ जो बनी है इन राफजियों के बाप की जगह पर नहीं बनी है, अबू बकर की जमीन पर बनी है। उसकी कीमत अबू बकर ने अदा की है। जालिमों उसी मस्जिद में जाकर तुम भी सजदे करते हो, उस मस्जिद में जाकर तुम भी नमाजें पढ़ते हो। ये वही मस्जिद है जहां पर हुसैन ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हसन ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर अली ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हजरत बिलाल ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हजरत अबू हुरैरा ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां अमीरुल उम्मत ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां हजरत सलमान फारसी सुहैब रूमी ने नमाज पढ़ी, ये वही मस्जिद है जहां पर नबी के सहाबा ने नमाज पढ़ी। इन जालिमों से पूछो वो मस्जिद किसके पैसे से खरीदी गई है, उसकी जगह, उसकी लैंड किसके पैसे से खरीदी गई है? आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत अदा की है अबू बकर ने अपनी पॉकेट से अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे अव्वल। क्या कहने वो जमीन किसके पैसे से खरीदी गई? सिद्दीक। बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से। उसी मस्जिद में तो इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी, उसी मस्जिद में तो सैयदना इमाम हसन ने नमाज पढ़ी है, उसी मस्जिद में तो हजरत अबू बकर इमाम रहे हैं, उसी मस्जिद में तो हजरत उमर ने
اسلام کا جھنڈا لے کر فوجوں کو بھیجا تھا، 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، اسی مسجد میں تو مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تھے حضرت عثمان۔ اللہ اکبر، اس کی زمین کی قیمت جو ادا کی گئی ہے حضرت ابو بکر کے پیسے سے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اسلام پر احسان ہے، اس امت پر احسان ہے ابو بکر کا۔ خدا کی قسم میرے نبی کی زبان سے سن لو، مصطفیٰ کی زبان اقدس سے سن لو، آقا فرماتے ہیں صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے جتنا فائدہ مجھے ابو بکر نے پہنچایا اتنا کسی نے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا، میرے آقا ارشاد فرمایا جتنا فائدہ ابو بکر کی صحبت نے، ابو بکر کے مال نے پہنچا، کسی نہیں پہنچایا۔ آگے کا جملہ اور سنو، حدیثوں کی کتاب میں لکھا ہے آقا نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکتا کر دیا اللہ 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 اللہ، سوائے ابو بکر کا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ابو بکر کو عطا فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، ہم پوری زندگی بیان کرتے جائیں۔ خدا کی قسم یہ زمین تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ذکر ابو بکر ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس ایک بات آخری اور کہہ کے گزر رہا ہوں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے، کون سے اعتبار سے؟ ظاہری اعتبار سے، بولو کون سے اعتبار سے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے جب مالک حقیقی سے جا کے مل گئے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا، آپ چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو، چاہیں تو آخرت کو اختیار کر لو، تو میرے آقا نے آخرت کو اختیار کیا کیونکہ امت کی شفاعت بھی تو کرانا تھی نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت فتنہ ارتداد مرتدین کھڑے ہو گئے اسلام کو کاٹنے کے لیے۔ خدا کی قسم حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے اسلام کے لیے قربان ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ابو بکر ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اس تلوار کی طاقت سے جو میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اب بھی دینا پڑے گی، نہیں دے گا تو تلوار سے نکلوا لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے اسود انسا نے دعوی نبوت کیا اور مسلمہ ابن کذاب نے دعوی نبوت کیا۔ توجہ کرو، مسلمہ ابن کذاب نے دعوی نبوت کیا۔ بیٹا توجہ کرو، تھوڑی دیر سن لو، تھوڑی دیر سن لو، بعد میں باتیں کر لینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسود انسا نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کی ہے، ان کو کاٹ کے رکھ دیا اور بتا دیا وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، ارے میرا نبی تو آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسود انسا تو بھی جھوٹا، تجھے بھی کاٹ کے رکھ دوں گا، اے مسلم ابن کذاب تجھے بھی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس طرح سے اسلام کو لیڈ کیا ہے ابو بکر نے، لیکن افسوس ہماری نوجوان نسل کو ان کا نام بھی پتہ نہیں، ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں، ان کا وصال کب ہوا نہیں پتا، ان کے کارنامے کیا ہوئے پتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد کرو نبی کا یار غار ہے، یہ نبی کا وفادار ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کا دیوانہ ہے، جس کے بارے میں ہمارے بستی کا شاعر کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب ہوا مسند نشین وہ جانشین مصطفیٰ، ہر طرف ایک شور تھا صدیق اکبر زندہ باد۔ صدیق کا ادب سے یہاں نام لیجئے، یہ سلطنت رضا کی ہے ایران میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سلطنت بہت رضا اچھے، کی بہت ہے، ایران، سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں، یہ سلطنت رضا کی ہے، ایران نہیں، زور سے بولو سلطنت رضا کی ہے۔ ایران نہیں۔ آخری پیغام، حضرت ابو بکر نے ایسی کوئی سی قربانی نہیں چھوڑی جو مصطفیٰ کے لیے دین اسلام کے لیے دی نہ ہو۔ جان کی بازی آئی تو جان کی قربانی بھی دیا، اللہ اللہ اللہ، مال کی جب باری آئی تو سارا کا سارا مال جنگ تبوک کے موقع پر میرے آقا کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولاد کی باری آئی تو بدر میں حضرت ابو بکر کے بیٹے کفار کی طرف سے آئے تھے، جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا بابا بدر کے دن میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے تھے لیکن میری محبت غالب آ گئی، تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر کاش تو اس دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا، تجھے کاٹ کے رکھتا۔ اللہ 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 اللہ، ذرا پیار تو دیکھو مصطفیٰ کا، عشق تو دیکھو۔ اور مدینہ شریف میں جو آج مسجد نبوی شریف بنی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خرید ہوئی زمین پر بنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ان کے پیسے سے خرید ہوئی زمین پر. اور آج اگر مسجد کا معاملہ آ جائے تو ہمیں دن میں تارے نظر آتے ہیں, مدرسے کا معاملہ آ جائے تو دن میں تارے نظر, بگلے جھانکتے ہیں کہ مسجد کا چندہ ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے. ارے خدا کی قسم, یہ کسی اور کی سنت نہیں, میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چندہ دینا حضرت ابو بکر کی سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں, سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ. ابھی قدرت کو تم سے خدمت اسلام لینا ہے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. سنی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.